جی کامران صاحب، آپ تو بلوچستان کے اندر بیٹھے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، ایران بالکل آپ کے ساتھ ہے، اور اگر یہ مزید کشیدگی بڑھی تو سب سے زیادہ جو اس کی ہیٹ ہے وہ آپ کو فیل ہوگی بلوچستان میں بیٹھے. آپ نے فارن آفس کی پریس ریلیز دیکھی ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کوئی ایسی بات ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جس کی وجہ سے اسرائیل کا نام نہیں لیا جاتا اور ان کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا جاتا پاکستانی پریس ریلیز میں؟ اب دیکھیے، مجھے جو ہے وہ صرف ایران سے ہیٹ نہیں آتی، مجھے فلسطین سے بھی ہیٹ آتی ہے. مجھے وہ 30,000 لوگوں کے خون جو آج تک وہ ہو چکا، اس کی حدت اور شدت جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے. مجھے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ ہمارا اپنا رویہ تنگ کر رہا ہے. کبھی ہم جو ہے نا مسلم امہ کے، مسلم دنیا کے لیڈر ہوا کرتے تھے، آج ہم اس حد تک جو ہے نا وہ شیر سے بلی بن گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسرائیل کا نام تک نہیں لے سکتے. یہ پورا جو ہے وہ 6 مہینے کی لڑائی آپ دیکھ لیجئے، 6 مہینے کی لڑائی میں ہمارا رویہ کتنا معذرت خانہ رہا ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے جا کے حماس کے لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کتنا تنگ کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. آپ کا اشارہ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے. ان کو جو سزائیں اس کی جگہ پہ ملی ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، آپ بھی شاید سمجھ سکتی ہیں. تو وہ نہیں، مگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا آپ کا مطلب ہے، چونکہ جو آپ کے پر گزری ہے کم از کم آپ بیان تو کریں. جو ہم پہ گزری ہے وہ الیکشن میں بھی گزری ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک ون آف دی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ جا کے ملے ہیں ان سے، اور کس وجہ سے. ہم کو ویسے تو نشانہ ہم بنے ہوئے تھے کہ آپ باہر نہ نکلیں، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ یہاں نہ جائیں، آپ وہاں نہ جائیں پورے الیکشن میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گھر سے باہر نکل کے جب ہم ان سے ملے ہیں تو اس کو بھی ہم نے بھگتا ہے. مگر چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم نے اس بھگتنے کو یا اس اپنے عمل کو ہم بالکل جو ہے نا قبول کرتے ہیں. ہم اس کا جو بھی انجام ہو، مگر بطور مسلمان جو ہے وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے پورے 6 مہینے میں آپ نے کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی کہ جس سے جو ہے نا وہ جنگ رک جائے. ایون آپ ایمان کے کمزور ترین درجے تک بھی نہیں گئے ہیں. آپ نے عملی مدد تو چھوڑ دیجئے، دل سے بھی شاید اس بات کو برا نہیں سمجھا. دنیا میں جن لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت آواز اٹھائی، ان میں بھی آپ کا نام نہیں تھا. آپ نے کوئی جو ہے نا UN میں کوشش نہیں کی، آپ نے کوئی OIC میں کوئی ایسا کوئی آپ کا کردار نہیں رہا. آپ نے امداد کے لیے ان کے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ایون جو امداد جا رہی تھی اس میں آپ نے ہرڈل کریٹ کی. تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے خلاف کرنے میں آپ نے وہ کیا. تو مجھے صرف ایران سے جو ہے نا وہ کوئی ایسے جو ہے نا وہ ہیٹ نہیں آئے گی. مجھے پہلے سے 6 مہینے سے حدت اور شدت آ رہی ہے، اور میں ان کے ساتھ اس آگ میں جل رہا ہوں. رفت صاحبہ، جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک دکھی دل سے وہ بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان OIC کے اندر اور UN کے اندر کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا تھا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟ اور خاص طور میں جو غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو دیکھے بھی نہیں جاتے، جو ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جس طریقے سے بے دردی سے وہاں پہ مارا جا رہا ہے، وہاں پہ کم از کم ہیومینیٹیرین ایشوز کو لے کے کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا تھا. واٹ کوڈ وی ہیو ڈن دیٹ وی ہیو ڈن؟ میرے خیال میں UN میں تو میرے خیال میں ہمارا کافی اچھا رول رہا ہے. امبیسڈر منیر اکرم کے اگر آپ بیانات دیکھیں، اور انہوں نے جو وہاں پہ لابینگ بھی کی ہے اور جو ملتے رہے ہیں، ان کا تو کافی انہوں نے UN میں تو ہم نے کافی آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے، اور اسرائیل کو کنڈیم کرنے میں. OIC البتہ یس، OIC آئی تھنک کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہیں جو بانی ہیں، جنہوں نے OIC بنائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو لاہور سمٹ، جہاں پہ بڑے بڑے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اس کی بنیاد پڑی تھی، اور OIC کی بنیاد ہی جو ہے نا فلسطین کا ایشو ہے. اس پہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی آواز سنائی بھی جاتی تھی، سنتے تھے لوگ، ہمارا ایک کردار تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹی سی بات آپ سے کرتی ہوں کہ پیرس میں جب میں پوسٹڈ تھی، وہاں پہ UNESCO بھی میں دیکھ رہی تھی. اینڈ UNESCO از اے سبسیڈری آف دی یونائٹڈ نیشنز. وہ ایجوکیشن، سائنس، کلچر کو دیکھتی ہے. تو وہاں پہ فلسطین اور اسرائیل بھی ہوتے ہیں، اوبویسلی آل دی UN کنٹریز. فلسطین کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ.
تو جب بھی کوئی ہیریٹیج کی بات ہوتی تھی کہ جی اسرائیل نے کوئی ایسا کام کر لیا جس پہ جو ہے پیلسٹینین ہیریٹیج کو نقصان پہنچا ہے، کلچر کو نقصان پہنچا ہے، تو یقین مانیں وہ سب ہماری طرف میری طرف دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر باقی ایجپٹ نہیں بولے گا، جارڈن نہیں بولے گا، تو پاکستان بولے گا، تو پاکستان ضرور بولے گا. اور مگر ہم اب بولتے پاکستان خاموش کیوں ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے. از اٹ بیکاز کہ ہم اکنامکلی اتنے ویک ہو گئے ہیں، بے شک ہو، معاشی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بالکل آپ کی بالکل ہیں، ویک ہیں. پولیٹیکلی ہماری انسٹیبلٹی اندر ہماری چل رہی ہے، وہ تو آپ بتائیں اکنامک انسٹیبلٹی چل رہی ہے، خطے کے اندر ہماری جو ہے والیٹیلٹی، لیکن ہماری جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ تو ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے اور اس پہ ہمیں بولنا چاہیے، اس میں کوئی ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں.